الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني فرطكم على الحوض وإني أكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج ربیع الاول کی 3 تاریخ ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں دنیا کے سب سے مبارک شہر مکہ المکرمہ میں دنیا کا سب سے مبارک بچہ بی بی آمنہ کے گود میں پیدا ہوا تھا۔ اتنا مبارک بچہ نہ کبھی آسمان نے دیکھا تھا، نہ کبھی زمین نے دیکھی تھی، اور نہ قیامت تک ایسا مبارک بچہ اور پیدا ہو سکتا ہے۔ یعنی آفتاب نبوت، مہتاب ہدایت، رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، اور اسی مہینے میں 63 سال دنیا میں آپ رہ کر اللہ سے جا کر ملے تھے۔ چنانچہ 40 سال کی عمر جب آپ کی ہوئی، 6 مہینے تک نبوت کے آثار نظر آئے، اچھے اور سچے خواب نظر آئے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کو باضابطہ نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ پر وحی ربانی نازل ہوئی، اور 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے پر اسلام کی حق کی تبلیغ کرتے رہے۔ پھر 3 سال کے بعد علانیہ کھلا آپ نے تبلیغ کی۔ مکہ کے تمام جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور تقریباً 7 سال مکہ میں بہت کٹھن ایام آپ کے لیے گزرے۔ ہر طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، بائیکاٹ اور بہت کچھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر کے 2-3 سالوں میں مکہ سے باہر اسلام پھیلانے کی کوشش کیے، اور اس میں آپ کو کامیابی ملی۔ مدینہ کے اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگ اسلام قبول کیے، اور 13 سال مکہ میں، جو نبوی سال کہے جاتے ہیں، نبوت ملنے کے بعد کے جو 13 سال ہیں وہ مکہ میں گزار کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ آنے کے بعد 5-6 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے جنگ اور لڑائی کے جوابات اور دفاع میں رہے۔ پھر صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر اسلام کے مختلف کارنامے انجام دیے گئے۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام کو، بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے۔ پھر مکہ فتح ہوا، اور تقریباً 2-2.5 سال کی مدت میں پورے عرب میں اسلام بالکل پھیل گیا۔ جوت در جوت لوگ مسلمان ہونے لگے، اور اسلام کا ایک پرچم پورے دنیا میں لہلہانے لگا۔
یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 63 سال کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ پھر اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہی آپ کی ولادت کا بھی مہینہ ہے، یہی آپ کی وفات کا بھی مہینہ ہے۔ ظاہر ہے وہ گھڑیاں کتنی بابرکت اور سعادت مند گھڑیاں ہوں گی جن گھڑیوں میں آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کیا جائے، سیرت طیبہ کو سنا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی، یہ قرآن کریم کا عملی نمونہ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک علمی قرآن ہے، ایک عملی قرآن ہے۔ یہ جو قرآن کریم ما بین الدفتین جس کو مصحف شریف کہتے ہیں، یہ علمی قرآن ہے۔ اس میں جو اصول بتائے گئے ہیں، ان اصول کا اگر کوئی مجسمہ کسی کو دیکھنا ہو، کوئی جسمانی شکل کسی کو دیکھنی ہو، تو وہ آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ چنانچہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کے متعلق پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے اخلاق کیا تھے، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا 2 جملے میں جواب دے دی، کان خلقہ القرآن۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو دیکھنا ہے تو آپ کی پوری زندگی اور سیرت یہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کی جو کتاب ہے، اس کتاب کا ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انبیاء کرام کو بھیجے ہیں، یہ تمام انبیاء کرام بندوں اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ ہیں، اور اللہ نے انسانوں ہی میں نبی بنایا ہے تاکہ وہ صحیح آئیڈیل اور نمونہ ہو سکے۔ اگر جبریل امین کو نبی بنا دیتے، اسرافیل، میکائیل علیہم السلام کو نبی بنا دیا جاتا، کسی فرشتے کو نبی بنا دیا جاتا، تو بتائیے ہم ان کو کیسے آئیڈیل مان سکتے تھے؟ ہم کیسے ان کو اپنا نمونہ بناتے؟ وہ تو رات دن نماز پڑھتے رہتے، ان کو نہ استنجا کا تقاضا ہوتا، نہ کھانے پینے کا تقاضا ہوتا، نہ آرام کا تقاضا ہوتا، اور ہم کو جو ہے یہ تمام تقاضے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایسے آدمی کو، ایسے جو ہے شخص کو، ایسے فرد کو کیسے نمونہ بنا سکتے تھے جن کے تقاضے بالکل کچھ نہیں، اور ہمارے ساتھ طرح طرح کے تقاضے، طرح طرح کے جو ہے اس کی ضروریات لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کسی فرشتے کو نبی نہیں بنایا، نبی بنا کر دنیا میں کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ انبیاء کرام یہ نمونہ اور آئیڈیل ہوتے ہیں، اور نمونہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جن کا وہ نمونہ بنے، وہ اور نمونہ جو ہے ایک طرح کا ہونا چاہیے۔ ایک لڑکا جو ہے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کو نمونہ بنا رہا ہے۔ ایک طالب علم جو ہے حفظ کر رہا ہے اور وہ کسی مفتی صاحب کو نمونہ بنا رہا ہے کہ مجھے مفتی صاحب کی طرح حافظ بننا ہے، حالانکہ مفتی صاحب حافظ ہی نہیں ہے مثلا۔ تو یہ نمونہ کیسے ہوگا؟ نمونہ میں جس کو نمونہ بنائیں گے اور جس کے لیے جو نمونہ بنے گا، دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ کہ ایک حافظ قرآن ہے، وہ بہترین حافظ ہے، بہترین قرآن پڑھتا ہے، اب ایک بچہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے ان کو نمونہ بنانا ہے، مجھے ان کے طرح حافظ قرآن بننا ہے، مجھے ان کے طرح قرآن پڑھنا ہے، تو یہ ان کو نمونہ بنانا بالکل صحیح ہے۔ ایک بچہ جو ہے ڈاکٹری تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ کسی بہترین ڈاکٹر کو، کامیاب ڈاکٹر کو نمونہ بنایا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے، فلاں کے طرح بننا ہے، تو صحیح بات ہے۔ اسی طرح اللہ نے چونکہ انبیاء کرام کو نمونہ بنایا، آئیڈیل بنایا، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونہ وہی ہوگا جس کو آپ نمونہ بنائیں تو ان کے تقاضے اور آپ کے تقاضے ایک ہی طرح کے۔ چنانچہ انبیاء کرام شادی کی،
انبیاء کرام کے بچے ہوئے، انبیاء کرام کھاتے تھے، انبیاء کرام پیتے تھے، انبیاء کرام کے ساتھ وہی تقاضے تھے جو تقاضے امت کے ساتھ ہیں۔ جس طرح امت کے لیے کھانے پینے سونے جاگنے اور پہننے اوڑھنے کے تقاضے ہیں، اسی طرح کے تقاضے انبیاء کے ساتھ۔ اب ان کو نمونہ بنانا ہے کہ ان تمام تقاضوں کو ادا کرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ کا حق کس طرح ادا کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور امانت کو کس طرح سے ادا کیا۔ یہ اگر ہم دیکھیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں تو ہمارے لیے یہ آسان ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو کسی کا شاگرد دنیا میں نہیں بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو تمام امت کے لیے نمونہ بنانے والے تھے۔ اب اگر وہ کسی کو استاد بنا دے تو ان کا خود دوسرا نمونہ ہوتا، جو استاد ہوتا نبی کا وہ نمونہ ہوتا اس نبی کا۔ تو اس لیے اللہ نے کسی نبی کا کسی کو دنیا میں استاد نہیں بنایا۔ دور دور تک کسی نبی کے کوئی استاد نظر نہیں آئیں گے، کوئی نبی کسی استاد کے شاگرد نظر نہیں آئیں گے۔ نبی میں اور عام امتی میں یہی خاص فرق ہے کہ انبیاء کرام کے استاد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے معلم خود اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور دنیا کے جو بڑے بڑے علماء علامہ مفتیان کرام علم کے دریا بحر العلوم یہ سب کے دنیا میں کوئی نہ کوئی استاد ہے۔ دنیا کے علم کے جو اسباب ہیں ان اسباب کے ذریعہ انہوں نے علم سیکھا، مگر کسی نبی نے کسی کو علم سیکھنے کے لیے سبب واسطہ نہیں بنایا۔ جو ہے ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ امی تھے۔ امی عربی زبان کا لفظ ہے، کا معنی ہے ماں، یعنی ماں والا، یعنی ماں کے پیٹ سے جیسا نکلا بچہ ویسا ہی رہے، تو اس کو امی کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے امی ہونا ایک عیب کی بات ہے کہ ماں کے پیٹ سے جیسا نکلا تھا انگوٹھا چھاپ، ظاہر ہے ماں کے پیٹ سے کوئی لکھنا پڑھنا سیکھ کر نہیں آتا۔ ہر ایک کو دنیا میں لکھنا سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا سیکھنا پڑتا ہے۔ ایک امی ہے، ماں کے پیٹ سے جیسا آیا تھا ویسا ہی ہے، تو گویا کہ انگوٹھا چھاپ ہے، ان کے لیے عیب ہے۔ مگر ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزازی لقب ہے، یہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ امی تھے، کسی سے ایک لفظ آپ نے نہیں سیکھا، کسی سے ایک لفظ آپ نے نہیں پڑھا، مگر علم کے ایسے دریا بہا دیے کہ دنیا ایسے علوم پیش نہیں کر سکتی۔ آپ نے ایسا قرآن پڑھ کے سنایا جس قرآن میں خود چیلنج ہے کہ دنیا کا کوئی اگر ہے تو اس قرآن جیسی کتاب پیش کر دے، اور یہ تو دور کی بات ہے، کوئی ایک سورت ہی بنا دے، کوئی ایک آیت ہی بنا دے۔ آج تک کوئی ماں کا لال دنیا میں پیدا نہیں ہوا کہ اس قرآن کریم کا جو ہے اس چیلنج کو قبول کرے اور قرآن جیسی ایک سورت، قرآن جیسی ایک آیت ہی پیش کرے۔ حالانکہ یہ چیلنج عرب ملک میں سب سے پہلے ہوا، قرآن مکہ مدینہ میں قرآن کا نزول ہوا، قرآن کے اولین مخاطب جو ہے بڑے بڑے فصحا بلغا ادیب لوگ تھے، جو عربی کے ماہر تھے، جو ان کی مادری زبان عربی تھی، ان کے گھر کی زبان عربی تھی، لیکن آج تک اس وقت بھی اور آج تک کوئی عربی داں بھی جو ہے قرآن جیسی کوئی صورت پیش کرنے کی ہمت اور جرأت نہیں کر سکا۔ یہی سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں ہوتی، کسی انسان کی ہوتی، تو انسان اس جیسی کتاب لکھ سکتا تھا، اس لیے کہ جس انسان کے ذریعہ یہ کتاب ہمارے سامنے آئی وہ انسان تو کوئی پڑھے لکھے انسان نہیں تھے، وہ تو امی تھے۔ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم پڑھے لکھے ہونے کے باوجود امی کی کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ان کی ذاتی اور اپنی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول کو، نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بناتے ہیں، اسی لیے اللہ نے انبیاء رسول انسانوں میں مبعوث کیا۔ چنانچہ میں نے آپ کے سامنے جو آیت شریفہ تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے ہی اندر سے،
تمہارے پاس بہت عظیم الشان رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیف ان پر بہت بھاری ہے۔ ایسے شفیق، ایسے مہربان ہیں کہ امت تکلیف میں ہو تو یہ نبی کو برداشت نہیں ہے، نبی کے لیے بہت بھاری ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی کے حریص ہیں، تمہاری کامیابی چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی تم کامیاب رہو، آخرت میں بھی تم کامیاب رہو۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے شفیق اور مہربان ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق کہا گیا، من انفسکم، انسانوں ہی میں سے جو ہے یہ نبی ہیں، کوئی آسمان سے نہیں اترے ہیں، یہ نبی بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے جو ہے اور دوسرے رشتہ کے اعتبار سے رشتہ دار ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ کوئی آسمان سے نہیں آیا، یہ اسی تمہارے ہی قبیلے میں پیدا ہوا، تمہارے ہی آدمی ہیں، اور ان کے اندر تمہارے ساتھ بڑی خیر خواہی ہے، تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، تمہارا جو ہے تمہاری کامیابی کے لیے وہ ہمیشہ جو ہے دعا گو اور ہمیشہ تمہاری کامیابی کے لیے حریص رہتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ایسی حدیث ہے، اس کا ایک جملہ ایسا ہے جو دلوں کو دہلا دیتا ہے، جس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امتو، انی فرطکم علی الحوض، سن لو میں تمہارا حوض کوثر پر انتظار کروں گا۔ تمہارے لیے سب سے کٹھن موقع آئندہ کا قیامت کا دن ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ کرو گے قیامت کے دن سب ظاہر ہو جائے گا، کوئی کسی چیز کو چھپا نہیں پائے گا، جو ہے ہر چیز لوگوں کے سامنے ہوگا، ہر ایک کا نام اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ چیک کر لو، کہیں فرشتوں نے اگر کچھ غلط لکھ دیا ہے تو بتاؤ، تم خود دیکھ لو تمہارے نام اعمال، تمہارا کیا کرایا تمہارے ہاتھ میں، تو نام اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وہ دن سب سے کٹھن دن ہوگا، جو ہے حدیثوں میں آتا ہے اتنا سخت دن ہوگا کہ لوگ پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، کسی کے کمر تک پسینہ ہوگا، کوئی اس طرح ندی میں تالاب میں آدمی ڈوب جائے، اٹھتا ہے اور ڈوبتا ہے، اسی طرح اس کے گلے تک جو ہے گویا کہ پسینے کا لگام جو ہے ہوگا، پسینے میں ڈوبے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا۔ ہمارے آقا و مولا کتنے مہربان اور شفیق ہیں، ہم کو اطمینان دلا رہے ہیں، تم گھبراؤ مت، میں تمہارے لیے منتظر ہوں گا حوض کوثر پر۔ وَإِنِّي أُكَاثِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ، اور دوسری امتوں پر تمہارے ذریعے میں فخر کروں گا کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں، یہ میرے دیوانے اور مستانے ہیں، مجھے فخر ہوگا دوسری امتوں پر۔ آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي، میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، اپنے بدعملی سے میرا چہرہ سیاہ مت کرنا، کہ تمہارے بدعملی کہیں میرے سامنے ظاہر کر دیے جائیں اور مجھے اس دن رسوائی ہو، میرا چہرہ سیاہ ہو، میں تمہارے بدعملیوں کو دیکھ کر لوگوں کے سامنے، دوسری امتوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤں۔ اے میری امت کے لوگوں، ایسا مت کرنا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے آقا کی سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کو پڑھیں، سنیں، اور آقا کی ایک ایک سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ بخاری شریف کی حدیث میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے کی ہر چیز جو ہے ختم ہو گئی، ایک چیز باقی ہے، نماز با جماعت، آج لوگ اس میں بھی کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کا یادگار ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرۃ عین لی فی الصلاۃ، اس نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا سرور ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کا کیا گت بنا رکھا ہے، جو ہے حدیثوں میں قیامت کی علامتوں میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ نماز غارت کر دی جائے گی۔ اس لیے نماز کا اہتمام کریں، آقا کی سنتوں سے محبت کریں، سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔